اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوش نصیبی ہماری کہ پھر وہ مہینہ ہمیں مل رہا ہے کہ جس میں حضور تشریف لائے، آمد ہوئی، واپس بھی گئے۔ اب یہاں بھی معاملات ایسے ہیں، تواریخ میں بھی اختلاف ہے، ساری چیزوں میں، لیکن ایک بات تو بڑی پکی اور ضروری ہے کہ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا اس دنیا کو مبارک، اور آپ کا یہاں سے جانا اس دنیا کو مبارک، باعث برکت، ہستی سے تو برکتیں ہی ملیں گی سب کو، اس لیے کہ آپ کا وجود اطہر ہی تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ شریعت ہو، رحمت ہو، برکت ہو، فضیلت ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے کا سفر طے کر رہے تھے، لہذا آدم سے پہلے جو نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبوت کا اعلان، اس کی ڈکلیریشن کتنے عرصے بعد ہو، یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن نبی تو پہلے تھے، آخری نبی، تو ذرا وسعت نبوت و رسالت دیکھیں کہ وہاں قرآن میں فرمایا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عرش نے زمینوں آسمانوں کو گھیرا ہوا۔ تو یہاں نبوت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدم سے لے کے آخری آپ تک محیط ہے، وسعت رسالت، وسعت نبوت۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو علم ہے اس کی بھی انتہا ہے، انتہا سے بھی آگے۔ جو رحمت ہے وہ بھی معراج پر، اور آپ کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ اگر ابو بکر پر نظر پڑ جائے تو صدیق بن جائے، فاروق کو نظر بھر کے دیکھ لے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بھر کے دیکھ لے تو فاروق بن جائے، اور کہیں قطرہ رحمت جو ہے عثمان غنی پر پڑے تو غنی ہو جائے، اور اگر
لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا ہو تو باب العلم بن جائے۔ یہ صحبت ہے اس نبی کی، یہ تربیت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سوائے رحمت کے اور کسی کام کے لیے بھیجا ہی نہیں۔ مفہوم اس کا ہی۔ تو رحمت کا لفظ تو سنتے تھے، لیکن سر سے پاؤں تک مجسم رحمت دیکھنے کو ملی حضور کے اس شکل میں، حضور کی صورت میں، چلتی پھرتی رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کی وسعت ہر شے پر غالب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، تو وسعت تو غالب ہے، لیکن اس رحمت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو آپ کو مانے گا، جو اللہ کو مانے گا، جو قرآن کو مانے گا، جو اتباع رسول میں ہوگا، جو آپ کا کلمہ پڑھے گا، ورنہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے کہ سورہ انعام کی ایک آیت میں کہا گیا 47 آیت نمبر 47 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت وسیع ضرور ہے لیکن مجرموں کے لیے نہیں ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر فیض حاصل کرنا ہے ہم نے، اگر ان کی رحمت میں آنا ہے، اگر ان کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے، تو ہمیں اتباع رسول میں آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ 40 سال تک آپ امیوں کے درمیان رہے اور کسی نے آپ کو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے کوئی تعلیم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن 40 سال بعد جب اقرا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے علوم کائنات سے واقف ہو گئے، اور پھر آپ کی زبان اطہر سے جو بھی قرآن کی آیت اور جو لفظ نکلا اس کو اللہ نے چیلنج بنا دیا کہ قیامت تک تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ 40 سال تک جس کو پڑھتے لکھتے نہیں دیکھا گیا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے کہ جو قیامت تک کے لیے مثال بن جائے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم سے پہلے نبی، آخری نبی۔ تو وسعت نبوت اور رسالت ذرا دیکھیں کہ آدم سے پہلے بھی نبی ہے اور آخری نبی بھی ہے۔ تمام نبوتوں
اور رسالتوں کا مرکز ہی حضور ہے، کیونکہ آیت میثاق میں کہا گیا کہ اگر تم میں آ جائیں تو ان پر ایمان لے کر آنا۔ نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی، نہ کبھی ہوں گی، نہ ذکر ہوگا ختم۔ رفعنا لک ذکرک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جانتا ہے حضور کیا ہے۔ میں کچھ ایک دو شعر آپ کی خدمت میں اپنے پیش کر دیتا ہوں، جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے میری سمجھ بہت چھوٹی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، تو عرش سے ہے اونچا، ہے طور تیرے نیچے، تخلیق شدہ سارے ہے نور تیرے نیچے۔ میں چاند کہوں کیسے، میں کیسے کہوں تارا، یہ چاند تارے سارے حضور تیرے نیچے۔ اقرا کی منزلوں پہ خالق نے ہے بٹھایا، اقرا کی منزلوں پہ خالق نے ہے بٹھایا، ہے علم تیرے نیچے، شعور تیرے نیچے۔ تو ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی اتباع میں آ جائیں اور مکمل طور پر اتباع میں آئیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔